کہ لوگوں پر بہت ظلم ڈھاتا ہے، ہم لوگ اس کے ظلم سے پریشان ہیں، ہمیں اس کے ظلم سے بچا لیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز پہنچے اس کے محل میں، سپاہی کھڑے ہوئے تھے، سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو بتانا کہ معین الدین چشتی آئے ہوئے ہیں اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہی اندر گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ باہر ایک فقیر ایک بابا آئے ہوئے ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اتنا نشے میں چور تھا، اتنا گھمنڈ اور غرور میں چور تھا، اس نے کہا ہم بھوکے ننگے فقیر لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں، جاؤ ان کو منع کر دو اور آئندہ کبھی اس طریقے کے لوگوں سے ملنے کے لیے مجھ سے اجازت مانگنے مت آنا، تمہیں بتایا ہوا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ تو وہ آ کے اور جیسے ہی حضور خواجہ غریب نواز کے پاس آ کے کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی، وہ گونگا ہو گیا، بول نہیں سکا، اور حضور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں جب دیکھا تو گش کھا کے گر گیا، وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز اندر گئے، اندر ایک سپاہی کھڑا تھا، اس کا بھی وہی حال ہوا، پھر ڈائریکٹ آپ اس کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں پر وہ تھا موجود وہاں پر پہنچ گئے۔ اس نے جب حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ زبان سے کچھ الفاظ وہ بولے، اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بات کہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا ظلم کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، لوگ تیرے ظلم سے پریشان ہیں، تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری پکڑ نہیں ہوگی؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ایسے ہی معاف کر دیا جائے گا؟ لوگوں پر ظلم کرتا رہے گا اور ایک دن وہ نہیں آئے گا؟ ذرا دیکھ لے تجھ سے پہلے کتنے لوگ آئے جنہوں نے ظلم کیے اور آج ان کے نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ بلے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دنے رہوں سب سے افضل، یہی تجھ کو دنے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا کے تماشا نہیں ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال میں وہ دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا، کہا حضور معاف کریں۔ اتنا کہا حضور خواجہ غریب نواز واپس آئے اور واپس اپنے جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے وہیں آ گئے۔ دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ جو بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا وہ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس آیا اور قدموں پہ گر کے کہنے لگا حضور معاف کر دیں، ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی تباہی مچائی ہے، حضور معاف کریں، غلطی ہوئی، سمجھانے والا کوئی نہیں ملا تھا، حضور معاف کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، توبہ کی۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اس کے لیے دعا کی اور اس سے کہا کہ توبہ کر لی، آج کے بعد کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو وہ تحفے تحائف کے طور پر بہت ساری چیزیں دینے کے لیے گیا، حضور خواجہ غریب نواز نے اس کے تحفے قبول نہیں کیے، باقی جو تحفے وہ لایا تھا وہ انہی لوگوں میں بانٹ دیے جن پر اس نے ظلم کیے تھے، جن کا مال ہڑپا تھا، جنہیں بیجا ستایا تھا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز کی بہت سی خدمتیں ہیں۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے